نکلے جیسے بیل کاٹنے کے بعد جیسے وہ چیختا ہے، اس کے چیخنے کی آواز تم سنو، لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اس کے ہاتھ کی، پیر کی، چلانے کی طاقتیں کھینچ لیتا ہے تاکہ وہ ہاتھ پیر کو ادھر ادھر نہ کر سکے، تڑپ نہ سکے، بے چین نہ ہو سکے۔ اگر لوگ مرنے والے کی اس موت کی کیفیت کو جان لیں تو شادیاں کرنا چھوڑ دیں، شادی شدہ بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دیں، فرمایا اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیں، اچھا کھانا کھانا چھوڑ دیں، اور لوگ استغفار کرتے ہوئے جنگلوں میں پاگلوں کی طرح بھٹکتے رہیں۔ مرنے والے کو موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف جانوروں کو پتا چل جائے تو تم کو گوشت کھانے نہ ملے، جانوروں کی چمڑی سے ان کی ہڈی سے ان کی چمڑی لگ جائے، جانور جو ہے وہ گوشت ختم کر دیں، یہ کیفیت ہے مرتے وقت کی۔ لیکن اب سننا مسلمانوں، میرے اسی نبی نے جس نے یہ تکلیفیں بیان کی، فرماتے سورہ یاسین پڑھو، اگر تم قرآن کی تلاوت مرنے والے کے پاس کرو گے تو قرآن کی تلاوت کی برکت سے اس کی یہ سب تکلیفیں ختم ہو جائے گی، تکلیفوں میں آسانی ہو جائے گی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس قرآن کی برکت سے، جس قرآن کی برکت سے موت کی تکلیف آسان ہو سکتی ہے، اس قرآن کی برکت سے زندگیوں کی تکلیف کیوں آسان نہیں ہو سکتی؟ اندازہ فرمائیں۔ اور پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہاں قرآن کی تلاوت وہ خود نہیں کر رہا ہے مرنے والا، توجہ کریں، قرآن کی تلاوت وہ خود نہیں کر رہا ہے، دوسرا کرے اس کے پاس بیٹھ کر، تو اس کو یوں برکتیں نصیب ہو جائے۔ جب دوسرے کی تلاوت کی برکتوں کا یہ عالم ہے، اگر انسان قرآن کی خود تلاوت کرے تو برکتوں کا عالم کیا ہو۔ قرآن کا دامن پکڑو اور قرآن پر عمل کرو، قرآن مقدس کی صرف تلاوت نہ کرو بلکہ قرآن پر عمل کرو۔ آپ یہ جو سنتے ہیں نا، قرآن کو تھامنے والی قوم، بوریا نشین قوم، وہ قوم جو عرب کی بوریا نشین تھی، وہ قوم جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر پاتی تھی، وہ قوم، اللہ اکبر، جس قوم نے غربت میں زندگی گزاری، جب ان کے پاس قرآن آیا اور انہوں نے قرآن کا دامن پکڑا تو قرآن کا دامن پکڑ کر وہ لوگ جو عرب کے بوریا نشین تھے قیصر و کسریٰ کے تاجدار بن گئے۔ قیصر و کسریٰ کے تاجدار کس نے بنایا؟ قرآن کو تھامنے نے۔ آج میں اپنی قوم کو پہلا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، قرآن تھام لو، قرآن پکڑ لو۔ صرف تیجے، 10ویں، 20ویں پہ قرآن پڑھنے کی کتاب نہیں، بلکہ قرآن روز پڑھیں، اور کنز الایمان ترجمے کے ساتھ